بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ پریشان ہو کر بولی، ہم نے تمہاری ایک ڈمی کو مار ڈالا تھا اور تم نے کہا تھا کہ اس کی موت ہمیں بہت مہنگی پڑے گی۔ واقعی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی مہنگی پڑے گی۔ تم کیا بلا ہو، تم نے تو پوری یہودی تنظیم کو ختم کر ڈالا ہے۔ اب صرف میں اور بگ برادر رہ گئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، میرا سب سے بڑا دشمن داؤد منڈولا ابھی باقی ہے۔ وہ کہیں چھپا ہوا تم سب کی موت کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چھپا رہے، لیکن کب تک؟ اسے بہت جلد میرے ہاتھوں سے مرنا ہے۔ پھر پارس کے سائے نے ایلپا سے ذرا دور ہو کر تمام فوجیوں سے کہا، اعلیٰ افسران سے میری گزارش ہے کہ ان دونوں کو زخمی نہ کیا جائے، ان دونوں کو صحیح سلامت گرفتار کر کے لے جائیں اور اپنے طور پر تحقیقات کریں۔ میں جا رہا ہوں۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، مسٹر جوڈی، ہم نے اور ہمارے حکمرانوں نے آپ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ آپ نے ہماری دعوت قبول کیوں نہیں کی؟ صرف اس لیے کہ دشمن آزاد گھوم رہے تھے۔ اب ایک رہ گیا ہے، میں منڈولا کی لاش لے کر آپ حضرات سے ملاقات کرنے ضرور آؤں گا۔ وہ موٹر سائیکل کے پاس آیا، پھر اس پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر کے جانے لگا۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، موٹر سائیکل دوڑ رہی تھی مگر اسے کوئی انسان نہیں چلا رہا تھا۔ گرمی کا موسم نہیں تھا، پھر بھی داؤد منڈولا کو پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے ٹیلی پیتھی کی آنکھوں سے جو مناظر دیکھے تھے وہ خواب جیسے لگ رہے تھے۔ پہلے تو یہ سوچا بھی نہیں جاتا تھا کہ یہودیوں کی پراسرار تنظیم تک کوئی پہنچ سکتا ہے یا اس کے ایک ممبر کو کبھی پہچان سکتا ہے، مگر اب تو وہ سایہ پوری تنظیم کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر چلا گیا تھا۔ وہ تنظیم کا سربراہ تھا، لیکن اس کے سامنے مارٹن رسل ٹیری، آدم ٹالبوٹ اور منارو جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے مارے گئے تھے، اور وہ بڑی بے بسی سے یہ مناظر دیکھتا رہا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ سایہ کہہ گیا تھا کہ داؤد منڈولا کی لاش لے کر حکمرانوں سے ملاقات کرنے آئے گا۔ اب تو صرف دیوی اسے بچا سکتی تھی، یا عقل کہہ رہی تھی کہ فوراً سائے سے بہت دور چلا جائے، اپنا ملک اسرائیل چھوڑ دے اور کسی دوسرے ملک میں نام بدل کر رہائش اختیار کر لے۔ اسے دیوی کی پراسرار قوتوں پر بھروسہ تھا، لیکن مصیبت کے وقت وہ پراسرار قوت نہ رہی تو پھر وہ بھی مارٹن رسل وغیرہ کی طرح اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اسے جس بھی فلائٹ میں جگہ مل سکتی ہے اور کتنی جلدی ایک نئے چہرے اور نئے نام سے پاسپورٹ حاصل ہو سکتا ہے۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے 1 گھنٹے کا کام 1 منٹ میں ہو سکتا تھا، مگر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے جہاں پہنچنا چاہتا تھا وہاں نہیں پہنچ رہا تھا، کسی دوسری جگہ چلا جاتا تھا۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری خیال خوانی میں کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے۔ اسے اپنے دماغ میں روبینہ کی آواز سنائی دی، ہاں یہی سمجھو، میری مرضی کے بغیر تم خیال خوانی بھی نہیں کر سکو گے۔ وہ بولا، دیوی جی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں بالکل برباد ہو گیا ہوں۔ میری تنظیم کے 4 بہترین خیال خوانی کرنے والے مارے گئے ہیں، اب وہ مجھے مار ڈالنے کے در پہ ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں، تمہارے خیالات پڑھتی رہی اور معلوم کرتی رہی کہ تمہاری تنظیم کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ مجھے افسوس ہے، 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا مارا جانا معمولی بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کس مکار اور چال باز کا سایہ ہے، اس نے تو تباہی مچا دی ہے۔ دیوی جی وہ تو جوڈی نارمن کا سایہ تھا، وہ خود اعتراف کر رہا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ جوڈی نہیں بلکہ دوسرا سایہ ہے جس نے جوڈی سے گولیاں چھین کر کھائی تھیں۔ اگر وہ جوڈی نہیں ہے تو پھر خود کو جوڈی کیوں کہتا ہے؟ شاید وہ چاہتا ہے کہ یہاں دوسرے سایہ کا علم نہ ہو۔ وہ جانتا ہے کہ جوڈی نے تم لوگوں سے انتقام لینے کی بات کی تھی، اس لیے وہ جوڈی کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہا ہے۔ کیا آپ اس دوسرے سائے کے خیالات نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں، میں نے عمان میں ہی اس کے اندر جا کر اس کے خیالات پڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر شاید کسی نے اس کے دماغ کو لاک کر دیا ہے۔ وہ مجھے اپنے اندر محسوس نہیں کرتا، اس کے باوجود اس کے خیالات سمجھ میں نہیں آتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی انجانی زبان میں سوچ رہا ہو۔ اگر وہ انجان زبان میں سوچتا ہے، کسی دوسرے ملک کا باشندہ ہے، تو ہم
نام سے کیوں دشمنی کر رہا ہے؟ یہی تو سمجھنا ہے کہ وہ کون ہے، اتنے زبردست کارنامے جوڑی کے نام سے کیوں کر رہا ہے اور اسے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، پھر بھی مشورہ دیتا ہوں، جس طرح روبینہ کے ذریعے آپ مجھ سے باتیں کرتی ہیں، اسی طرح میری لاش یہاں کے حکمرانوں تک پہنچا دے گا۔ وہ خود کو جوڑی بنا کر رکھنے کے لیے اپنے چیلنج کے مطابق تمہیں بھی قتل کرنا چاہے گا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہاں سے باہر نہ نکلنا، میں جلد ہی اسے بے نقاب کروں گی اور اسے بھی اپنا تابعدار بناؤں گی۔ میں ابھی اس کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگی، انسانی دماغ بھی کیسے کیسے تماشے دکھاتے ہیں۔ بیشتر ایسی سائنسی ایجادات ہیں جو عقل سے بعید ہیں۔ ہم ایک ملک کے لوگوں کو ٹی وی اسکرین پر ہر ملک میں دیکھتے ہیں اور انہیں بولتے ہوئے سنتے ہیں۔ ایک شخص دوسرے شخص کے اندر چھپی ہوئی باتیں معلوم کر لیتا ہے۔ میں خود مکفل دماغوں میں پہنچ جاتی ہوں اور کوئی میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتا ہے، لیکن اس دوسرے سائے نے تو حیران کر دیا ہے۔ زبان سے انگریزی بولتا ہے، دماغ کے اندر پہنچتی ہوں تو اس کی سوچ کی لہریں انجانی زبان بولنے لگتی ہیں۔ پارس کسی بھی مشن کے دوران اپنی اصلی آواز اور لہجے میں نہیں بولتا تھا، لیکن جس آواز میں بھی بولتا تھا اسے سن کر کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا اس کے اندر پہنچ جاتا تھا۔ جناب تبریزی صاحب نے اس پر ایسا عمل کیا تھا کہ اس کے دماغ کو عجوبہ بنا دیا تھا۔ دیوی شی تارا اسے حاصل کرنے کے لیے زیر زمین زندگی گزار رہی تھی، طرح طرح کے حربے استعمال کر رہی تھی، لیکن تقدیر اسی کو کہتے ہیں کہ انسان منزل پر پہنچ کر بھی منزل سے دور رہتا ہے۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کر کے اس کے اندر آئی، پھر بولی، میں تم سے باتیں کرنے آئی ہوں۔ پارس کی سوچ کی لہروں نے کہا، شرنم ودیا تولا کرناٹم کرناٹم کرناٹم، یہ کون سی زبان بول رہے ہو؟ ہماری دنیا کے کسی خطے میں یہ زبان نہیں بولی جاتی ہے۔ کیا تم خلا سے آئے ہو؟ دخلانا بنا رسم چلبلی چلبلی چلبلی، تم زبان سے انگریزی بولتے ہو، تمہاری سوچ کی لہریں انگریزی کیوں نہیں بولتی ہیں؟ پارس کے سائے نے ایک کاغذ پر انگریزی میں لکھا، کنٹرول روم کنٹرولز مائی برین، ایک نامعلوم کنٹرول روم سے میرے دماغ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ کنٹرول روم کہاں ہے؟ تم کس کے اعلی کار ہو؟ کچھ تفصیل بتاؤ۔ وہ کاغذ سائے کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور قلم اس سائے کے پاؤں میں جا کر یوں گم ہو گیا جیسے لباس کے اندر چھپ گیا ہو۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ کسی نامعلوم کنٹرول روم سے انگریزی زبان میں اس سے زیادہ جواب نہیں ملے گا۔ دیوی شی تارا اپنی جگہ حاضر ہوئی اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کبھی اس کے باپ نے بھی ایسی زبان نہیں سنی تھی اور ایسی خلائی مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ وہ زیر زمین رہتی تھی، اس لیے اس نے ٹی وی پر وہ سب کچھ نہیں دیکھا تھا جو عمان کے اجلاس میں ہوا تھا۔ اس طرح اس نے پارس کو بھی اس اجلاس میں ایک ملازم کی حیثیت سے نہیں دیکھا تھا۔ البتہ سنا تھا کہ اس ملازم نے ایک ریموٹ کنٹرولر کے ذریعے اجلاس کے تمام حاضرین کے لیے جان کا خطرہ تھا۔ پھر جوڈی نارمن سے ایک ڈبیا چھین کر اس میں سے ایک گولی کھا کر سایہ بن گیا تھا۔ دیوی نے یہ تمام باتیں دوسرے کے دماغ سے معلوم کی تھیں اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ جسے خلائی مخلوق کہہ رہی ہے وہ ٹی وی پر مکمل انسان نظر آ رہا تھا، اور دیوی شی تارا کا دماغ بھی تسلیم نہیں کرتا تھا کہ وہ خلائی مخلوق ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ دوسرا سایہ خود کو چھپا رہا ہے اور یوں الٹی سیدھی زبان بول کر دیوی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ اس طرح مذاق اڑانے کی سزا اسے دے سکتی تھی۔ اس نے پھر اس کے دماغ میں آ کر ایک زبردست زلزلہ پیدا کیا۔ یہ ایسا زلزلہ تھا کہ کوئی کمزور ہوتا تو برداشت نہ کر پاتا اور مر جاتا، اگر کوئی شے زور ہوتا تو اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا، مگر اس کی سوچ کی لہروں نے کہا، چلبلی چلبلی چلبلی۔ اس نے سانس روک لی، وہ اپنی جگہ واپس آ گئی۔ اس نے اپنی ڈمی شی تارا کے دماغ سے معلوم کر لیا تھا کہ پارس کے چور خیالات کوئی نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس روک لیتا ہے۔ ابھی اس نے دیوی کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا تھا، دماغ کے اندر دیوی کے بولنے پر بھی حیران نہیں ہوا تھا، اور چور خیالات پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اجنبی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ بہرحال وہ سایہ اسے پارس سے بالکل مختلف لگا تھا، جبکہ وہ دل میں پارس کو پا لینے کی امید لیے بار بار
بھر اس سائے کو جاننے اور پہچاننے کی کوششیں کرتی رہی تھی۔ وہ ربینہ کی آواز میں مینڈولا سے بولی، اس سائے کی سوچ کی لہریں اجنبی زبان بولتی ہیں، میں اس کے خیالات پڑھنے سے قاصر ہوں، مگر دیوی جی وہ تو فر انگریزی بولتا ہے، وہ خود نہیں بولتا ہے، وہ محض ایک اعلی کار ہے۔ کسی تنظیم کے کنٹرول روم سے جس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے اسی طرح وہ بولتا اور حرکت کرتا ہے۔ میں ابھی اس کے دماغ کو اچھی طرح ٹٹول چکی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کوئی نامعلوم تنظیم جوڈی کا نام لے کر خود کو چھپا رہی ہے۔ اسی تنظیم نے ہماری یہودی تنظیم کو تقریباً ختم کر دیا ہے، کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ میں اس نامعلوم تنظیم کے متعلق بعد میں معلوم کروں گی، ابھی ایک ضروری معاملے میں مصروف ہوں۔ تمہیں سمجھاتی ہوں کہ جوڈی اور اس دوسرے سائے کے دماغوں میں نہ جانا، ہو سکتا ہے وہ نامعلوم تنظیم والے تمہارے ہی خیال خوانی کے انتظار میں ہوں، ان کے پاس ایسی تکنیک ہو کہ تمہاری سوچ کی لہروں کے ذریعے سمت معلوم کر کے تمہاری شہ رگ تک پہنچ جائیں۔ وہ سہم کر بولا، نہیں، میں کسی کے دماغ میں نہیں جاؤں گا جب تک تم اجازت نہیں دو گی، خیال خوانی نہیں کروں گا۔ دیوی شی تارا اس کے دماغ سے نکل کر جوڈی نارمن کے اندر آ گئی۔ پچھلی بار وہ جوڈی کو ایک جوان ڈاکٹر کے گھر میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر اپنے مکان میں تنہا رہتا تھا، بہت ذہین اور تجربہ کار مانا جاتا تھا۔ رات کے وقت اس نے ڈاکٹر پر ترمیمی عمل کر کے اسے اپنا تابعدار بنا لیا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ رات کے 3 بجے تک سوتا رہے، پھر بیدار ہو کر اپنی کار میں کہیں چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جوڈی نے جو عمل کیا تھا اس میں دیوی شی تارا کا تعاون حاصل تھا، اور یہ پروگرام تھا کہ ڈاکٹر رات کے 3 بجے بیدار ہو کر سفر کی تیاری کرے گا۔ ایک ایسا بیگ بھی اپنی ڈگی میں رکھے گا جس میں چھوٹی بڑی چھینیاں اور ہتھوڑیاں ہوں گی، جن کے ذریعے وہ ان فارمولوں کے پہلے حصے کو ایک چٹان پر کرندہ کریں گے۔ جس چٹان کا تعین کیا گیا تھا وہاں پہنچنے تک صبح کے 6 بج جاتے، پھر دن کی روشنی میں فارمولہ کرندہ کرنے کا پہلا مرحلہ طے ہو جاتا۔ دیوی شی تارا نے رات کے 11 بجے دیکھا ترمیمی عمل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر گہری نیند میں تھا اور جوڈی کا سایہ بھی اسی مکان کے ایک کمرے میں سو رہا تھا تاکہ 3 بجے بیدار ہو سکے۔ دیوی بھی مطمئن ہو کر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ ثانی اور علی نے رات کے 11 بجے کھانا کھایا۔ وہ بولی، اب صرف ایک ڈائریکٹری رہ گئی ہے، اس میں جتنے ڈاکٹروں کے نام ہیں انہیں بھی ہم فون کر کے آزما لیں گے۔ علی نے کھانے کے بعد کہا، یہ بڑا تھکا دینے والا کام ہے، ہم اب تک تقریباً 80 فون کر چکے ہیں۔ دل تو نہیں چاہتا کہ اور محنت کی جائے مگر کرنا ہوگا۔ محنت سے تھکن ہوتی ہے لیکن تھکنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کھانے سے فارغ ہو کر ٹیلی فون ڈائریکٹری کا آخری حصہ نکالا، پھر اس میں سے ایک ڈاکٹر کا فون نمبر دیکھ کر ڈائلنگ کرنے لگے۔ آدھی رات کے بعد ایک ڈاکٹر نے فون پر پوچھا، ہیلو کون ہے؟ ثانی نے معمول کے مطابق اس کی آواز سنتے ہی اس کے دماغ میں پہنچی، مگر ڈاکٹر نے سانس روک لی۔ اب وہ خوش ہو کر ریسیور رکھ کر بولی، علی وہ مل گیا، اس نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لی ہے، مجھے اس کے چور خیالات پڑھنے چاہیے۔ علی نے ڈائریکٹری دیکھی، اس فون نمبر والے ڈاکٹر کا نام ڈیمون ایروز تھا، اس کے مکان کا پتہ بھی درج تھا۔ علی نے کہا، اگر یہی ہمارا ٹارگٹ ہے تو تمہیں یہاں آرام سے بیٹھ کر خیال خوانی کرنا ہوگی اور دوبارہ اس پر ترمیمی عمل کرنا ہوگا، لہذا تم یہاں رہو، میں وہاں جا کر تمہارے لیے اس ڈاکٹر کی کھوپڑی میں جانے کا راستہ بناتا ہوں۔ علی نے لباس تبدیل کیا، پھر کار میں بیٹھ کر ڈاکٹر ڈیمون ایروز کے مکان کے سامنے پہنچ گیا۔ کار سے اتر کر اس کے دروازے پر آیا، پھر اندر سے مقفل تھا۔ علی کے لیے ایسے دروازے اور تجوریاں کھولنا معمولی بات تھی۔ وہ دروازے کھول کر اندر پہنچ گیا۔ ثانی اس کے اندر موجود تھی اور سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ایک کمرے میں بستر خالی سا لگ رہا تھا لیکن زیرو پاور کی روشنی میں ایک سایہ نیند میں غافل دکھائی دے رہا تھا۔ ثانی نے کہا، علی یہ یقیناً جوڈی ہوگا، ہم صحیح جگہ پہنچ رہے ہیں۔ علی دبے قدموں چلتا ہوا دوسرے کمرے میں آیا، وہاں ایک شخص سو رہا تھا۔ علی نے مکان کے دوسرے حصوں کو بھی دیکھا، وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ اس سے پتا چلا کہ وہ سونے والا شخص ہی ڈاکٹر ڈیمون ایروز ہے۔ اس نے بستر کے پاس آ کر ایک ہاتھ سے گلے کو دبوچ لیا اور دوسرا ہاتھ پر رکھ دیا تاکہ وہ منہ سے آواز نہ نکال سکے۔ اس کی آنکھ کھل گئی تھی، وہ سہم کر علی کو دیکھ رہا تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ سانس
سانس روکتا کیونکہ گلا دبانے کے باعث بڑی مشکل سے سانس آ رہی تھی۔ ثانی نے اس کے اندر پہنچ کر ایک ہلکا سا جھٹکا دیا، وہ دماغی تکلیف سے تڑپنے لگا، پھر اس پر یہ کمزوری طاری ہونے لگی۔ ثانی نے علی سے کہا اب آ جاؤ، میں نے ایک ہی جھٹکے کے بعد معلوم کر لیا ہے کہ اس پر تنویمی عمل کیا گیا ہے۔ علی اس مکان سے چلا گیا۔ ثانی ڈاکٹر کے خیالات پڑھ کر معلوم کرنے لگی کہ آج رات اس پر کیا گزری۔ وہ بتانے لگا کہ صحیح طور پر کچھ نہیں جانتا ہے، اتنا معلوم ہے کہ رات کے 3 بجے نیند سے بیدار ہو کر ایک بیگ میں مختلف چھینیاں اور ہتھوڑیاں لے کر اپنی کار میں جافا سے 20 میل دور ایک پہاڑی پر جانا ہے۔ اس کی کار میں ایک انسان کا سایہ ہوگا اور وہ اس سائے کے احکامات کی تعمیل کرتا رہے گا۔ ثانی نے اسے تھپک تھپک کر سلا دیا، پھر اس نے مجھے بتایا کہ کیا اور تمام حالات بتانے کے بعد کہا جوڈی نے عمل کیا تھا اور تاکید کی تھی کہ 3 بجے رات تک سوتا رہے، لیکن میں نے اسے 1:45 بجے بیدار کیا ہے۔ کیا جوڈی کے تنویمی عمل میں گڑبڑ ہوگی اور وہ ڈاکٹر پر شبہ کرے گا؟ میں نے کہا مجھے اس ڈاکٹر کے پاس پہنچاؤ، میں سچویشن کو سنبھال لوں گا۔ اس نے مجھے ڈاکٹر ڈیمون ایروز کے اندر پہنچا دیا۔ میں نے تھوڑی دیر اس کے خیالات پڑھے، پھر جوڈی نارمن کے آواز اور لہجہ اختیار کر کے کہا میں نے تمہیں رات کے 3 بجے تک تنویمی نیند مکمل کرنے کو کہا تھا، لیکن ایک ضرورت کے تحت تمہیں جگانا پڑا۔ میں تمہارا عامل ہوں، پھر سے عمل کرتا ہوں، کیا میرا نیا حکم یاد رکھو گے؟ اس کے خوابیدہ دماغ نے کہا جی ہاں، میں آپ کا معمول ہوں، آپ کا حکم یاد رکھوں گا۔ تم میرے صابقہ حکم کے مطابق ٹھیک 3 بجے رات کو بیدار ہو جاؤ گے اور اتنی دیر میں تمہاری تنویمی نیند مکمل ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ وہ سابقہ حکم کے مطابق ہی بیدار ہوگا۔ میں نے کہا اور میں حکم دیتا ہوں کہ اس دوران تمہاری نیند میں جو خلل پڑا تھا اور جس نے یہاں آ کر مداخلت کی تھی، تم ان سب باتوں کو بیدار ہونے کے بعد بھول جاؤ گے۔ اس نے پھر حکم کی تعمیل کی، وعدہ کیا اور سو گیا۔ ثانی مطمئن ہو کر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ پھر اس نے پارس کو مخاطب کیا اور بتایا کہ جوڈی آج ایک ڈاکٹر کو صبح 4 بجے تک جافا سے 20 میل دور ایک پہاڑی پر لے جائے گا اور وہاں اس ڈاکٹر سے کوئی اہم کام لے گا۔ اگر وہ اور علی اس کے تعاقب میں جائیں گے تو اسے شبہ ہو سکتا ہے۔ پارس نے کہا تم دونوں آرام کرو، میں ان کا تعاقب کروں گا۔ ڈاکٹر کے مکان کا پتہ بتاؤ۔ ثانی نے اسے پتہ بتایا۔ وہ بولا ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو۔ وہ بولی کیا بات ہے، کچھ سنجیدہ سے لگ رہے ہو، تمہاری زندہ دلی کیا ہوئی؟ تمہیں ستانے میں مزہ آتا ہے، مگر آج ایک خیال خوانی کرنے والی میری اندر آئی تھی، میں نے اسے الو بنایا ہے، لیکن تب سے سوچ رہا ہوں کہ وہ وہی پراسرار زیر زمین رہنے والی دیوی ہے۔ اس کی سوچ کی لہروں کو کوئی محسوس نہیں کرتا ہے، صرف میری چھٹی حص نے بتایا کہ میرے اندر کوئی ہے۔ میں سمجھ گئی تم یہ سوچ رہے ہو کہ دنیا والوں سے دور اور زیر زمین رہنے والی تمہارے پاس کیوں آئی تھی؟ کیا اس لیے آئی تھی کہ اسے بھی سایہ بنا دینے والی گولیوں سے دلچسپی ہے؟ ہاں، ہندوستان میں بڑے سادھو سنت اور رشی منی کہلانے والے بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کی تہ وغیرہ میں جا کر دھیان گیان میں مصروف رہتے ہیں تاکہ پراسرار علوم حاصل کر سکیں۔ اس زیر زمین رہنے والی کے لیے سایہ بن جانا بھی ایک پراسرار علم ہوگا، اس لیے وہ صرف مجھ میں نہیں جوڈی میں بھی دلچسپی لے رہی ہوگی۔ ثانی نے کہا او خدایا، اب تمہاری بات سمجھ میں آئی، تم نے تو اسے اپنے دماغ کے اندر سے مایوس کر کے بھیج دیا، لیکن جوڈی نارمن نے اسے محسوس نہیں کیا ہوگا اور اب وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا علم دیوی کو ہو رہا ہوگا۔ ہاں، میں اسی لیے سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ ابھی جوڈی ڈاکٹر کے ساتھ جہاں جانے والا ہے وہاں دیوی برابر جوڈی کے اندر موجود رہے گی۔ ہاں، یہ تشویش کی بات ہے، پتہ نہیں وہ کیا گڑبڑ کرے گی، پھر تو مجھے بھی تمہارے دماغ میں رہنا چاہیے۔ نہیں، تم آرام کرو، میرے ساتھ باربرا رہے گی، اگر بات بڑھے گی تو باربرا تمہیں بلا لے گی۔ اچھا، شب بخیر۔ پارس نے گھڑی دیکھی، 3 بج چکے تھے۔ وہ جس مکان میں تھا اس کے سامنے ایک کار کھڑی ہوئی تھی، وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر اسے سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرنے لگا۔ باربرا اس کے اندر موجود تھی۔ اس نے کہا ثانی آنا چاہتی تھی، تم نے اسے آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا، آخر مجھے ہی اپنے پاس کیوں بلاتے ہو؟ تم کتنی بے شرم ہو گے، میں بلاتا ہوں اور تم چلی آتی ہو، بکواس کرو گے تو چلی
چلی جاؤں گی۔ دیکھو ازبکستان میں تم آپریشن کے بعد مکمل ایک لڑکی بن چکی ہو، اسے تسلیم کر لو، آخر کب تک خود کو مرد سمجھتی رہو گی؟ دوسری باتیں کرو، میں مرد ہوں اور مرد ہی رہوں گی۔ کتنا اچھا فکرہ ہے کہ مرد ہی رہوں گی۔ تم نے اردو قواعد کی تذکیر و تانیث کو خوب ملایا ہے، اس طرح تم بھی عورت مرد بن کر ہی کسی سے شادی کرو، سہاگ رات کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تم کوئی اور کام کی بات نہیں کر سکتے، سب سے اہم کام کی بات یہی ہے۔ یہ بات ہوتی ہے تو ہماری دنیا قائم رہتی ہے، تم سے تو اللہ بچائے۔ اب میں خاموش رہوں گی۔ وہ ڈاکٹر ڈیمون ایروز کے مکان سے ذرا دور رک گئے۔ ڈاکٹر اپنی کار کی ڈگی کھول کر وہ بیگ رکھ رہا تھا جس میں کرندہ کرنے کے آلات رکھے ہوئے تھے، پھر وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بظاہر دور سے تنہا دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کے ساتھ جوڈی کا سایہ ضرور ہوگا۔ وہ کار چل پڑی۔ پارس ایک طویل فاصلہ رکھ کر تعاقب کرنے لگا۔ اس کی کار کی کھڑکیوں کے کلر شیشے چڑھے ہوئے تھے، اگر وہ شیشے نہ ہوتے تو کار کے اندر بیٹھنے والے دکھائی دیتے، جبکہ بیٹھنے والا کوئی نہیں تھا۔ پارس کا سایہ تھا، خود پارس کار چلاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈاکٹر کی گاڑی ایک پیٹرول پمپ پر رک گئی۔ پارس اپنی کار سے اتر گیا۔ صبح ہونے والی تھی، ابھی نیم تاریکی تھی، راہ گیر نہیں تھے، اکا دکا کاریں گزرتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ ایسے میں پارس کے سائے کو کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ ڈاکٹر کی کار کی چھت پر آ کر لیٹ گیا، کیونکہ آگے چل کر ڈاکٹر کی گاڑی مین روڈ سے ہٹ کر ایک ذیلی سڑک پر پہاڑی کی طرف جانے والی تھی، جہاں اتنی صبح گاڑیاں نہیں چلتی تھیں۔ پارس اپنی کار میں آتا تو تعاقب کرتا ہوا ضرور دکھائی دیتا۔ اب ڈاکٹر یا جوڈی شبہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کار پیٹرول پمپ سے آگے بڑھ گئی۔ اسے بظاہر ایک ڈاکٹر چلا رہا تھا، مگر اس کار میں 5 افراد تھے، ڈاکٹر کے ساتھ جوڈی کا سایہ، اور جوڈی کے دماغ میں دیوی شی تارا تھی۔ چھت پر پارس کا سایہ اور پارس کے دماغ میں باربرا موجود تھی۔ کسی بھی انسان کی آنکھ صرف ڈاکٹر کو دیکھ سکتی تھی، حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی اپنے سوا کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ خود کو تنہا سمجھ رہا تھا۔ آخر وہ چند چھوٹی بڑی پہاڑیوں کے درمیان آ گئے۔ ادھر ویرانی اور سناٹا تھا، کوئی پختہ سڑک بھی نہیں تھی، شاذ و نادر ہی ادھر سے کسی کا گزر ہوتا تھا۔ ڈاکٹر نے کار کی ڈگی سے ایک چھوٹے بیگ کو اٹھایا اور پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ اس حصے میں پارس کا سایہ پتھروں اور چٹانوں کی آڑ میں چھپتا چل رہا تھا، تاکہ جوڈی اور دیوی شی تارا نہ دیکھ سکیں۔ ڈاکٹر اچھی خاصی اونچائی پر رک گیا۔ جوڈی نے اس سے کہا، یہ ہموار چٹان ٹھیک رہے گی، بیگ سے آلات نکالو۔ ڈاکٹر معمول اور تابع دار تھا، اس نے بیگ کھول کر آلات نکالے۔ چٹان پر جوڈی کا سایہ پڑ رہا تھا۔ سورج کی کرنیں اس اونچی چٹان پر کسی رکاوٹ کے بغیر پہنچ رہی تھیں۔ جوڈی کے سائے نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈال کر چند کاغذات نکالے۔ وہ کاغذات فضا میں معلق نظر آنے لگے۔ سائے نے اس میں سے ایک کاغذ نکال کر ڈاکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس کاغذ کی پہلی 4 سطریں اس چٹان پر کرندہ کرو، اس کے بعد والی سطریں کسی اور دوسری پہاڑی کی چٹان پر کرندہ کی جائیں گی۔ ڈاکٹر نے وہ کاغذ لے لیا، باقی کاغذات پھر سائے کے اندر جا کر چھپ گئے۔ یعنی سائے نے باقی کاغذات کو اپنے لباس میں چھپا لیا تھا۔ وہ کوئی جادوئی منظر لگتا تھا، اگر کوئی دیکھنے والا ہوتا تو اسے جادو ہی سمجھتا۔ ویسے دیکھنے والے ایسی جگہ کسی مجبوری سے آتے ہیں، چور ڈاکو یا حکومت کے باغی چھپنے کے لیے ایسی ہی ویران جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک نوجوان ذرا فاصلے پر دوسرے بڑے پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے بہت پہلے ہی ڈاکٹر کو ایک بیگ اٹھائے بلندی کی طرف آتے دیکھا تھا۔ کوئی اس کے ساتھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نوجوان نے سوچا، اسے آنے دیا جائے، اگر دشمن ہوگا اسے تلاش کر رہا ہوگا تو مقابلے میں ایک شخص کو مار گرانا اس کے لیے آسان تھا، اس لیے وہ ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اب وہ نوجوان حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ ڈاکٹر کے علاوہ کوئی بول رہا تھا، اسے بیگ سے آلات نکالنے کو کہہ رہا تھا، لیکن وہ بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ ڈاکٹر کے علاوہ ایک سایہ چٹان پر دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نوجوان کے لیے مزید حیران کرنے والا منظر دکھائی دیا۔ سائے نے ایک کاغذ نکال کر ڈاکٹر کو دیا تھا۔ وہ کاغذ دکھائی دے رہا تھا جسے ڈاکٹر نے لیا۔ باقی کاغذات پھر سائے کے اندر چھپ گئے تھے، اور وہ سایہ ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا کہ اس کاغذ کی صرف 4 سطریں اس چٹان
चट्टान पर कुनिंदा की जाएं, इसके बाद वाली सतरें किसी दूसरी पहाड़ी की चट्टान पर नक्श की जाएंगी। इन बातों से नौजवान ने समझ लिया कि इन तमाम कागजात की तहरीरें अहम हैं, इन्हें मुख्तलिफ मकामात पर कुनिंदा किया जाएगा ताकि कोई इन तहरीरों को एक साथ एक जगह ना पढ़ सके। शायद वो साया सोच रहा होगा कि वो कागजात भीग सकते हैं, जल सकते हैं या इससे छीने जा सकते हैं, इसीलिए वो अहम तहरीरों को चट्टानों पर नक्श करा रहा था। वो नौजवान अपने तौर पर ऐसा सोच रहा था कि फिर एक चौंका देने वाला मंजर दिखाई दिया। चट्टान पर जो साया था इसका हल्का हल्का सा इंसानी जिस्म झलक रहा था। वो झलक मुस्तकिल होती जा रही थी, यानी जोडी ने जो गोली खाई थी अब इसका असर खत्म हो रहा था। फिर देखते ही देखते इसका इंसानी जिस्म पूरी तरह नमूदार हो गया। डॉक्टर डेमोन एरोज ने चौंक कर इसे देखा, फिर घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? अभी तो मेरे पास कोई नहीं था। जोडी ने कहा, मैं तुम्हारा आमल हूँ, जो कह रहा हूँ फौरन करो। ये 4 सतरें यहाँ कुनिंदा करके फौरन चलो। डॉक्टर ने देवी की मर्जी के मुताबिक कहा, जोडी तुमने साया बनने वाली जो गोली खाई थी इसका असर खत्म हो चुका है। अब अपनी जेब से वो डिबिया निकालो जिसमें 8 गोलियां हैं और वो कागजात भी 2 जिसमें ऐसी गोलियां बनाने के फार्मूले हैं। मिस्टर जोडी, मैं तुम्हारा नहीं देवी जी का मामूल और ताबेदार हूँ। जोडी नॉर्मन ने हकारत से कहा, डॉक्टर तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू किस देवी की बात कर रहा है? मैं अभी एक गोली खाकर फिर साया बन जाऊंगा और तुझसे यही काम कराऊंगा जिसके लिए तुझे यहाँ लाया हूँ। इसने अपनी जेब में हाथ डालकर वो डिबिया निकाली लेकिन इसे खोल ना सका। डॉक्टर ने देवी की मर्जी के मुताबिक जोडी के हाथ पर एक लात मारी। वो डिबिया हाथ से छूटकर फिजा में ऊपर की तरफ उछल गई, फिर ऊपर जाकर नीचे आने लगी। डॉक्टर और जोडी दोनों इसे कैच करने के लिए ऊपर को उछले, मगर इस नौजवान ने इनसे ज्यादा उछलकर इनसे पहले इस डिबिया को अपनी मुट्ठी में ले लिया। डॉक्टर और जोडी ने चौंक कर इसे देखा कि ये तीसरा कहाँ से आ गया। डॉक्टर ने देवी की मर्जी के मुताबिक पूछा, कौन हो तुम? वो नौजवान क्या जवाब देता वो सोच रहा था। आज तक मैंने जमीन से ऊपर इतनी ऊंची छलांग नहीं लगाई, फिर कैसे छलांग लगाकर डिबिया को कैच कर लिया। वो ये समझ नहीं सकता था कि इसके अंदर पारस का साया समा गया था और इस साये ने इसे ऊपर की तरफ बेइख्तियार उछाल दिया था। उधर देवी मुंतजर थी कि नौजवान जुबान से कुछ बोले तो इसके दिमाग में पहुंच जाए, लेकिन इस नौजवान ने अभी डॉक्टर की जुबान से सुना था। इसने कहा था, मिस्टर जोडी, मैं तुम्हारा नहीं देवी जी का मामूल और ताबेदार हूँ। इस फिक्रे ने नौजवान को समझा दिया था कि यहाँ टेलीपैथी जानने वाले या हिप्नोटाइज करने वाले मौजूद हैं, लिहाजा गूंगा बनकर रहना चाहिए। इसने डॉक्टर के मुंह पर एक उल्टा हाथ रसीद किया। मार खाते ही इसके हाथ से कागज छूट गया। नौजवान ने कागज लेकर इसे तय किया, फिर जेब में रखा। जोडी इससे कागज लेने के लिए लपका तो इसकी पिटाई शुरू हो गई। अब ये नहीं कहा जा सकता था कि वो नौजवान बेहतरीन फाइटर था या इसके अंदर समाया हुआ पारस इसकी पिटाई कर रहा था। इसने एक हाथ से जोडी की गर्दन को गिरफ्त में लिया, फिर वो दूसरा हाथ इसकी जेब में डालकर फार्मूले के तमाम कागजात निकाल लिए। देवी शी तारा कभी डॉक्टर और कभी जोडी के दिमागों में जाकर चीख रही थी, बुज़दिलो, एक नौजवान का मुकाबला नहीं कर सकते, इससे फौरन कागजात और गोलियां छीन लो। वो दोनों इसी कोशिश में थे और ये नहीं समझ पा रहे थे कि नौजवान के अंदर एक शैतान घुसा हुआ है। इसने तमाम कागजात जेब में रख लिए थे और अब ढलान की तरफ दौड़ा जा रहा था। देवी और जोडी के हाथों से एक नहायत ही गैर मामूली चीज निकली जा रही थी। वो जोडी के जख्मी होने के बावजूद इसे नौजवान के पीछे दौड़ा रही थी और परेशान हो रही थी कि ये तीसरा जवान कहाँ से आ टपका है, ना बोलता है, ना दिमाग में आने का मौका देता है और ना ही जोडी इस पर गालिब आ रहा है। वो गोलियां और फार्मूले जोडी नॉर्मन के लिए भी जान से ज्यादा अजीज थे, मगर वो नौजवान पहाड़ी के नीचे डॉक्टर की कार में पहुंच गया था और इसे स्टार्ट करके जा रहा था। जोडी इस कार के पीछे दौड़ लगाता गया, फिर एक जगह औंधे मुंह गिर पड़ा। इन लम्हात में जेरे जमीन रहने वाली देवी शी तारा की झुंझलाहट को कोई नहीं देख सकता था। इस अचानक टपक पड़ने वाले नौजवान ने इसे अपने अंदर आने का मौका नहीं दिया था। वो नहीं चाहती थी कि इतनी अहम चीजें एक नामालूम नौजवान की तहवील में रहें और आगे चलकर वो नौजवान एक गैर मामूली शख्स बन जाए। अब एक ही मक्कार और नकाबले शिकस्त साया था जिसने जोडी के नाम से
کارنامے انجام دے کر یہودی تنظیم کا کباڑہ کیا تھا وہی اس نامعلوم نوجوان تک پہنچ سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہی دیوی شی تارا نے اس دوسرے سائے کے دماغ میں چھلانگ لگائی اور کہا غضب ہو گیا، ایک نوجوان جوڈی نارمن سے گولیاں اور فارمولے چھین کر لے جا رہا ہے، پلیز اس کا سراغ لگاؤ۔ وہ جافا کے قریب وہ بولتے بولتے رک گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا جس کے دماغ میں وہ بول رہی ہے وہی اس نوجوان کے اندر رہ کر کار ڈرائیو کر رہا ہے اور اس کے جواب میں کہہ رہا ہے چل بلی چل بلی چل بلی۔ وہ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی اور مہادیو شیو شنکر کی مورتی کے آگے اوندے منہ گر پڑی۔ دراصل وہ اوندے منہ نہیں گری تھی، یہ بھی پوجا اور بھکتی کا ایک انداز تھا۔ جب مسلمان خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھگوان کی مورتی کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے، لیکن عقیدت اور احترام یا کسی دلی صدمے کا اظہار کرنا ہو تو ہندو سجدے سے ذرا آگے بڑھ کر سر سے لے کر پاؤں تک اوندے لیٹ جاتے ہیں۔ اس طریقے کو ڈنڈوت کرنا کہتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔